جزاک اللہ مختار بھائی، آپ کا شکریہ، دعاؤں کا اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آپ کو سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے۔ ابھی ایک دوسرا میرا بیان ریکارڈ ہوا ہے، انشاءاللہ دوسری قسط۔ میں کب بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کروں، کہیں لوگوں کے اوپر زیادہ ہیوی نہ ہو جائے، لیکن کیا کریں مختار بھائی، یقین کریں دل کٹتا ہے، دل کھڑتا ہے اس امت مسلمہ کے اوپر کہ دیکھو کس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کس قدر غلط فہمی میں ہے، یہ کر کیا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ بہرحال پھر گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور پھر ہمیں زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے بڑا شکریہ مالک کا اس بات کے اوپر کہ مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کوئی ضرورت تھی، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کوئی ضرورت تھی، پھر بھی اس نے پیدا کیا، کتنا احسان کیا۔ پھر اپنی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق بنایا، یعنی انسان بنایا، کچھ اور بھی بنا سکتا تھا وہ، لیکن انسان بنایا۔ اور پھر احسان کے اوپر جیسا سمندر کی لہریں نہیں آتی، ایک لہر کے اوپر دوسری لہر آ جاتی ہے اور پہلے سے بڑی محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی چاہے برائے نام اسی لیکن مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور کم از کم ہمارے دماغ کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اور پھر جو اس کے اوپر ایک اور احسان کی جو ماحول نے ہمیں یہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسایا ہوا تھا، مالک نے اس سے نکالا، اور ایسی بات ہماری سمجھ میں آ گئی جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بڑے بڑے انجینئرز اور بڑے بڑے جرنیل اور سیاستدان اور مفکر، ان کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آئی، اور ہمارے دل میں اللہ نے وہ بات ڈال دی، ہمیں سمجھ آ گئی۔ یہ دعوت جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، اس کی بندگی کرنا اور غلامی کو ثابت کرو، زبانی دعوے نہیں چلیں گے، اپنی غلامی کو ثابت کرو۔ تو مالک نے یہاں دل کھول دیا اور پھر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر یہ احسان کے اوپر احسان کہ دیکھیں کیسی آزمائشیں آئیں، اور مالک نے شروع میں ہی دل مضبوط کر دیا، اور آگے جا کے جو بھی مرلے آتے گئے وہ آسان سے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ جماعت کے اندر جتنے اتار چڑھاؤ ہوا ہے مالک نے ثابت قدم رکھا، اور ایمان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اور یہ دعوت تیز سے تیز تر انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی۔ بہت ہی مضبوط بنیاد اللہ نے ہمیں فراہم کی ہے، اب اس کے اوپر صرف عمارت تعمیر کرنی ہے۔ بہت ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایمان خالص کی دعوت آئی اور پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو من النور الی الظلمات گئے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ بے ایمانو ناشکرو غدارو، کیسی بہترین دعوت تمہارے اندر اٹھی تھی اور تم نے اس کی یہ قدر کی ہے۔ اور کوئی سجدہ تعظیمی کے اندر چلا گیا، کوئی مسئلہ لے کے پیچھے ہٹ گیا، کسی نے دوسرے مسئلے کو اٹھا کے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کی، کوئی مضبوط حافظہ ہونے کے باوجود یہ اور بات کہ مضبوط نہیں تھا، وہ خود نمائی تھی ان کی اپنی اپنی تعریفوں میں، زندگی ان کی بسر ہو گئی پوری۔ تو اپنی تعریفیں نہیں چلیں گی بھائی، اللہ اس مالک کی تعریف کرو، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ نے رکھی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں، میرا ایمان کیا ہے، میں بہت صبر کرنے والا، میں کرتے کرتے پھر بکری کے گلے کے اوپر چھری آ جاتی ہے، اس کی میں اس وقت ختم ہوتی ہے۔ میں کا یہاں کوئی چکر نہیں ہے، یہاں تو مالک ہی مالک ہے بھائی، ہر طرف اسی کی کبریائی ہے، اسی کی تعریفیں، اسی کے احسانات ہیں، اور مالک سے ہم استقامت مانگتے ہیں، بن مانگے اس نے ایمان دیا، یقین کیجئے بن مانگے اس نے ایمان دیا ہے۔ اب تو ہم بھیک مانگ رہے ہیں اپنے مالک سے کہ مالک استقامت دینا، جم جانے کی توفیق عطا فرما، مالک اس ایمان کے لیے جئیں اور ایمان کے لیے مریں، مالک اپنے راستے میں شہادت کی نعمت سے مالا مال کر دے مالک، اور آپ ہر چیز پر قادر ہے مالک۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔